أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے شبہات کو ذکر فرما کر ان کے جوابات دیے تھے۔ اہل کتاب کا اعتراض اور شبہ تھا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی محمد صاحب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے موافق چلنے والے ہیں، حالانکہ وہ نہ تو جو ہے اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ بیت المقدس کو قبلہ اور کعبہ سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کا پچھلی آیات کے اندر جواب دیا۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، جب تمہیں حق کا پتہ چل گیا پھر تم اس حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہو، اس کو مان کیوں نہیں رہے ہو؟ اور اگلی دو آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم نے ان اہل کتاب کی بات مانی تو یہ تم کو حق سے ہٹا کر کے گمراہی پر لے جائیں گے۔ اس لیے ان اہل کتاب کی تو ایک سازش ہے، یہودی سازشیں کرتے تھے، کسی طریقے سے نبی پر، قرآن پر اور دین پر اعتراض کر کے لوگوں کو شبہات میں ڈال کر کے لوگوں کو دین سے، قرآن سے اور نبی سے دور کریں۔ یہ ان یہودیوں کی اور اہل کتاب کی سازشیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تاکید کی، نصیحت کی، کبھی بھی ان اہل کتاب کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں دین کے اندر شبہات میں ڈال کر کے دین سے دور کریں گے، یہ تمہیں حق سے دور کریں گے اور گمراہی پر لے جائیں گے۔ ان کی کوشش یہی ہے۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ جب تمہارے سامنے کھلی ہوئی اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی طرف سے واضح دلائل آ گئے ہیں، پھر انکار کیوں کر رہے ہو؟ مانو۔ جب اللہ نے اس بات کی گواہی دے دی تمہاری کتاب میں کہ محمد صاحب آخری برحق رسول ہے، تو ان کو مان کیوں نہیں رہے ہو؟ لیکن یہ مانتے نہیں تھے، جاننے کے باوجود انکار کرتے تھے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں اس چیز کی جو تم کرتے ہو۔ تم جو جاننے کے باوجود انکار کر رہے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ شہید ان کے معنی عالم بہ، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں، خبیر بہ، اس سے باخبر ہے۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کی راہ سے، من آمنا، جو ایمان لے آئے۔ یہ اہل کتاب میں دوسری برائی۔ ایک برائی تو یہ تھی کہ یہ خود حق کو قبول نہیں کرتے تھے، حق کو جاننے کے باوجود حق سے بچنے کے لیے خود تو گمراہی پر تھے ہی، دوسری برائی ان میں یہ پائی جاتی تھی جو ایمان والے حق قبول کر چکے تھے ان لوگوں کو بھی یہ حق سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، شبہات میں ڈال کر، اعتراضات کر کے، دین میں شوشے چھوڑ کر کے، دین میں کوئی کمیاں اور عیب نکال کر کے کہ فلاں جگہ تمہارا نبی غلط ہے، فلاں جگہ قرآن میں یہ غلطی ہے، فلاں جگہ نبی میں یہ غلطی ہے، ایسے شبہات ڈال کر کے لوگوں کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں؟ ایمان والوں کو تم اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ تبغونہا عوجا، تم دین کے اندر عیب کو اور کجی کو تلاش کرتے ہو، تمہارا مقصد ہی یہی ہے، قرآن میں، نبی میں کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈو، عیب تلاش کرو، جیسے ہی کوئی عیب نظر آئے فوراً اس کو لوگوں کے بیچ میں عام کرو اور لوگوں میں فتنے پھیلاؤ، نفرتیں پھیلاؤ اور لوگوں کو قرآن سے، نبی سے، دین سے دور کرو۔ یہ ان کی سازش اور ان کے کام تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ جو تمہارے کارنامے ہیں نا، جاننے کے باوجود حق کو قبول نہ کرنا، خبر ہوتے ہوئے اور علم ہوتے ہوئے حق کو ٹھکرا دینا، اور جن لوگوں نے حق کو قبول کیا ہے ان کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ جو تمہارے کام ہیں، کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کارناموں سے اچھی طریقے سے باخبر اور واقف ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کو کچھ خبر نہیں ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے تمہارے کارناموں کو۔ یا ایھا الناس، اگلی آیت کے اندر ایک یہودیوں میں سے ایک یہودی تھا جس کا نام لکھا مفسرین نے شماس بن قیس، اس کے بارے میں یہ دو آیتیں نازل ہوئی۔ ان یہود کے اندر مسلمانوں کے تئیں اتنا حسد، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت اور دشمنی بھری ہوئی تھی، یہ موقع تلاش کرتے رہتے تھے کب موقع ملے اور مسلمانوں کا ہم آپس میں لڑائیں، ان کو برباد کریں، یہ موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ شماس بن قیس جو مسلمانوں کا بڑا دشمن، بڑا مسلمانوں سے حسد رکھنے والا، بغض، کینہ، کپٹ رکھنے والا، عداوت اور دشمنی رکھنے والا، یہ مسلمانوں کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ مدینے کے انصار، جن کے بڑے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے سخت آپس میں دشمن تھے۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے اور دونوں قبیلوں کے آپس میں دشمنی تھی، اور ان دونوں قبیلوں میں کئی جنگیں ہوئی ہیں، کئی سالوں تک جنگ ان کی ہوئی ہے۔ پھر یہ دونوں قبیلے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے پرانی سب چیزوں کو بھلا دیا، آپس کی عداوتیں، دشمنیاں، بیر، حسد، بغض، سب کو مٹا کر کے بالکل بھائی بھائی بن کر کے آپس میں پیار، محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اور یہ اوس اور خزرج ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر بہت پیار محبت سے آپس میں گفتگو کر رہے، باتیں کر رہے۔ جب یہ یہودی شماس بن قیس ان کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا اوس کے لوگ اور خزرج کے لوگ جو اتنے آپس میں کٹر جانی خونی دشمن تھے
ایک دوسرے کے، یہ مسلمان بن کر اسلام میں داخل ہو کر کے اتنے آپس میں پیار محبت سے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ترقی کر جائیں گے، اسلام ترقی کر جائے گا، ان کو آپس میں کیسے لڑا ہوئے۔ اب یہ آہستہ سے آ کر ان کی مجلس میں بیٹھا، اور مجلس میں بیٹھ کر کے اس نے بھی باتیں شروع کی۔ باتیں کرتے کرتے بیچ کے اندر اس نے ایک قصیدہ پڑھا پرانے زمانے کا، جس زمانے میں آپس میں اوس اور خزرج میں لڑائی تھی، اس زمانے کا ایک قصیدہ پڑھا جس میں ایک دوسرے کی برائی کی گئی تھی۔ اوس والوں نے خزرج والوں کی برائی کی تھی، خزرج والوں نے اوس کی برائی کی تھی۔ یہ والا جب اس نے قصیدہ پڑھا، ان دونوں قبیلوں کو غصہ آیا، اچھا اوس والے ہمارے بارے میں ایسا کہتے تھے اور خزرج والے ہمارے بارے میں ایسا کہتے تھے۔ اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو کر لڑنے لگے، کہنے لگے تم ہمارے بارے میں ایسا کہتے تھے، تمہارے باپ دادا ہمارے کو ایسا کہتے تھے، یہاں تک کہ ہتھیار نکل گئے، تلواریں نکل گئی۔ ایک صحابی کو خبر ہوئی، دوڑ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اوس اور خزرج میں آپس میں لڑائی ہونے والی ہے، آپ جلدی حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام جلدی سے تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان کی مجلس میں آئے، اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگ ایمان میں داخل ہونے کے باوجود اس جہالت والی عصبیت پر واپس لوٹ آئے ہو؟ ایمان کا اللہ نے تم کو دیا، ایمان کی نعمت تم کو دی، ایمان کی دولت دی، ایمان لانے کے بعد پھر وہی خاندانی اور تمہاری جو قبیلے کی عصبیت تھی وہ تم پر غالب آ گئی اور تم جہالت والا کام کر رہے ہو۔ میرے ہوتے ہوئے، نبی کے موجود ہوتے ہوئے تم میں اتنی عصبیت، یہ جہالت کی بو یہ کیسے آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، فوراً ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو اس یہودی نے لڑا دیا ہے، سب اس کی سازش سے ہم آپس میں لڑے ہیں۔ اب انہوں نے نبی کے سامنے پکی سچی معافی مانگی اور توبہ کی، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملے، ایک دوسرے کے گلے مل کر رو رو کر معافیاں مانگی، اور پھر یہ پیار محبت سے زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ یہود کے کارنامے تھے۔ جب مسلمانوں کو یہ ایک پلیٹ فارم پر، ایک منچ پر اور ایک جگہ پر بیٹھ کر کے پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ ان کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، اے وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے، جو ایمان لے آئے، اے ایمان والوں، ان تطیعوا، اگر تم بات مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک جماعت کی، ایک گروہ کی، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، اگر تم ان اہل کتاب کی بات مانو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ اس نقصان کو ذکر کرتے ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اگر تم یہود کی بات مانو گے تو یہود اپنی سازشوں سے، بدماشیوں سے، مکاریوں سے تمہیں ایمان سے ہٹا کر کے کفر پر واپس لے جائیں گے، واپس تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ کیسے تم ایسی باتیں کرتے ہو، آپس میں لڑائی کی، جھگڑے کی، فتنے فساد کی، جبکہ رسول موجود ہے؟ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے یہ عصبیت کی لڑائی، یہ خاندان کے نام پر لڑائی بہت بری چیز ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ
اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں خطاؤں سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، گناہ کار ہے، اقرار مجرم ہے، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر کے آپ کے دربار عالی میں حاضر ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہ سے اور گناہ کے موقعوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہ سے اور گناہ کے موقعوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، قرآن کی اشاعت کی توفیق بخش دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما، اشاعت القرآن کے لیے قبول فرما لے، اشاعت قرآن کے لیے قبول فرما لے، قرآن کو پھیلنے کے لیے قبول فرما لے، قرآن کو پھیلانے کے لیے ہمیں قبول کر لے۔ یا اللہ قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے معانی کو، قرآن کی تفسیر کو ہم دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں کیسے پہنچائیں، اس کی کوئی ترتیب اور انتظام فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے لیے استعمال کر لے، ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول کر لے، ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔